نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا فلا تكن خامس فتهلك صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہر سال کی طرح ان سال بھی اس تاریخ مقررہ میں جناب ظفر مستان صاحب نے معراج المومنین کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب لوگوں کی حاضری منظور فرمائے اور اللہ پاک اس جلسے کی شرکت کو ہم سب لوگوں کے لیے کفارہ سیئات اور باعث نجات بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ حضرات، بڑی خوبصورت تقریر محب محترم حضرت علامہ مولانا مفتی غلام گیلانی صاحب ازہری سے آپ نے سماعت فرما لی ہے، اور ابھی علماء اور شعراء کا ایک بڑا لمبا سلسلہ اور ایک لمبی قطار ہے، اور ٹھیک ہی کہا تھا جناب ہمارے افضل بھائی نے کہ وقت کم نہیں، وقت ہی نہیں ہے۔ صرف حاضری کی غرض سے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، تو 2-4 منٹ برداشت کریے۔ کسی عنوان پر گفتگو کا تو موقع نہ ہے اور وقت ہے۔ جناب ظفر مستان صاحب کی یہ محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے۔ ویسے جناب ظفر صاحب چاہے جیسے بھی ہوں، اتنی بات ضرور ہے کہ وہ علماء سے محبت کرتے ہیں، اس میں صداقت ہے اور سچائی ہے۔ ان کی خواہش رہتی ہے کہ ہر مہینہ نہیں، ہر ہفتے میں ہمارے گھر پر چھوٹی موٹی کوئی محفل ہو اور علماء آتے رہیں اور ہم ان سے ملاقات کرتے رہیں، ان کے قدموں کی برکت اور خیرات لیتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی محفلوں میں بھی 2 درجن سے کم علماء ان کے یہاں حاضر نہیں، اور یہ کہنا اور یہ سوچنا کہ نذرانے کے لیے آتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یعنی علماء نذرانے کے لیے نہیں آتے ہیں، محبت کھینچ کے لاتی ہے، یہ بات اور ہے کہ نذرانے ہے، بہت خوب کھینچ کے لاتا ہے۔ اور علماء سے محبت یقیناً دنیا میں بھی باعث برکت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور حشر کے دن بھی اس کی برکت ملے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اغدو عالما، لوگوں عالم بنو، اور اگر عالم بننے کی مہلت مصروفیت آپ کے پاس زیادہ ہے، عالم نہیں بن سکتے، او متعلم بنیے، علم سیکھنے والا بنیے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ عالم بنیے۔ عالم اگر نہیں بن سکتے ہیں کسی وجہ سے تو متعلم بنیے، علم سیکھنے والا بنیے، اور اگر اس کی بھی آپ کو مہلت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو سرکار فرماتے ہیں او مستمعا، علماء کی بات سننے والا بنو، ان کی باتیں سنو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے او محبا، ان سے محبت کرنے والا۔ عالم بنو، متعلم بنو، یا مستمع بنو، یا محب بنو، محب العلماء بنو۔ فلا تکن الخامس، 5واں نہ بننا، 5واں نہ بننا، تہلیک
اگر پانچواں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ وہ پانچواں ہے کیا؟ واہ واہ وہ پانچواں یہ ہے کہ نہ آپ عالم بنے، نہ متعلم بنے، نہ مستمع بنے، نہ محب بنے۔ واہ بہت سے لوگ آتے ہیں علماء کی بات سنتے ہیں مگر پھپتیاں بھی کستے ہیں کہ یہ دقیانوسیت کا مزاج لے کر عالم بول کیا رہا ہے۔ یہ بھی پانچواں سن تو رہا ہے مگر ہے اس کا شمار پانچواں، خود محبت نہیں کرتے اور علماء پر تنقیدیں کر کے محبت کرنے والوں کے دلوں سے محبت نکالتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک یہ بھی پانچواں ہی ہے۔ تو عزیزو دوستو اور پیارے بھائیوں، وقت کا ضروری تقاضا ہے کہ آپ انہی چاروں طبقے میں سے کوئی ایک بنیے۔ اگر آپ نہیں بنتے ہیں تو ہلاکت ہے۔ بڑی خوبصورت بات مولانا غلام گیلانی صاحب نے کہی بچیوں اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ دنیا میں پیدا کیوں ہوئے تھے؟ کس منصب پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے؟ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ آپ کا منصب یہ ہے کہ خود بھی بھلائی کا کام کیجئے اور لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیجئے، خود بھی برائی سے رکیے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکیے۔ آج جو تاریکیوں کا دور بڑھتا جا رہا ہے، علم کے اس زمانے میں ظلمت جو بڑھتی جا رہی ہے، اس ظلمت قدے سے نکالنے کے لیے صرف ایک واحد قوم دنیا میں ہے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں رہنمائی کے لیے پیدا کیا، ہدایت کے لیے، دنیا کو تاریکیوں سے نکال کر اجالوں میں لانے کے لیے آپ کو پیدا کیا۔ بے شک بے شک بھائیو، جس آدمی کے ہاتھ میں چراغ ہو اگر وہی آدمی رتون کا شکار ہو جائے تو پھر آخر ہدایت کے لیے آدمی جائے۔ تو مسلم قوم، آپ ہادی بن کے آئے تھے مگر آج ایک ایسا طبقہ ہمارے درمیان پنپ رہا ہے جس کی آنکھوں میں رتون ہو گیا ہے اور وہ علماء کی باتوں کو ملائیت کے نام سے منسوب کر کے علماء سے کے رشتے سے عوام کا رشتہ ہے وہ کاٹ رہا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی بھلائی علماء سے کٹ کے رہنے میں نہیں ہے، علماء سے جڑ کے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مفتی علی رضا مصباحی صاحب قبلہ معراج المومنین کانفرنس۔ تو معراج المومنین کانفرنس کا یہ آج کا پیغام ہے کہ حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ ضرورت بن کے رہیے گا تو جیتے رہیے، جب ضرورت بن جائیے گا تو پھر نہ آپ کا مذہب دیکھا جائے گا، نہ آپ کی برادری دیکھی جائے گی، نہ آپ کا رنگ دیکھا جائے گا، نہ آپ کا ملک دیکھا جائے گا۔ ضرورت بن کے رہیے گا تو زندہ رہیے گا، اور جب ضرورت نہیں رہیے گا تو جس چیز کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، قدرت کا قانون یہ ہے کہ وہ چیز اٹھا لی۔ پہلے زمانے میں کیلا بیج سے پیدا ہوتا تھا، بیج لگائی جاتی تھی تو کیلا پیدا ہوتا تھا۔ بعد میں کیلے کی فطرت یہ ہو گئی کہ کیلے سے کیلا نکلنے لگا، بیج کی ضرورت ختم۔ جب بیج کی ضرورت ختم ہو گئی تو اللہ نے کیلے کے بیج ہی اٹھا لیا۔ اب کیلے کی بیج ملتی نہیں ہے، تو یہ قدرت کا نظام ہے، دنیا کا سسٹم ہے۔ ضرورت بن کے رہیے گا، آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پٹنہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا جناب علی کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا پٹنہ جا رہے ہیں، فلاں ڈاکٹر سے دکھانا ہے۔ میں نے کہا جا تو رہے ہیں مگر ذرا معلوم کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر کس برادری کا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، کون سا دین دھرم رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا جناب چاہے جس برادری کا ہو، جس مذہب کا ہو، وہ ڈاکٹر ہے، میں مریض ہوں، وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہماری ضرورت ہے۔ تو دنیا میں ضرورت بن جائیے، آپ انجینئر بن جائیے گا، جس برادری کی ہو دنیا آپ کے پاس آئے گی، مجھ کو گھر بنانا ہے نقشہ۔ آپ ڈاکٹر بن جائیے گا، اس برادری کے ہو، بیمار آپ کے پاس آئے گا، پیٹ میں درد ہے دوا دیجیے، آنکھوں میں تکلیف ہے تو دوا دیجیے ہے۔ تو ضرورت جب بن جاتا ہے آدمی تو وہ دنیا میں رہتا ہے، اس چیز کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، قدرت کا نظام ہے کہ وہ
مسلمان اس دنیا کی ضرورت تھا، یہ قوم دنیا کی ضرورت تھی، اور جب تک ضرورت بن کے رہی چار عالم میں اس کی عظمتوں کا ڈنکا بجتا رہا۔ آج یورپ کود رہا ہے، مگر بھائیوں علم کی جو بھیک ملی ہے وہ ہم سے ملی ہے، تہذیب جو اس کے پاس آئی ہے وہ ہم سے لی گئی ہے، تمدن جو اس کے پاس آیا ہے وہ ہم سے لیا گیا ہے۔ آج سائنس کی دیواریں اونچی ہو رہی ہے، لوگ پھٹ ڈال رہے ہیں، مگر یاد رکھیے جن بنیادوں پر سائنس اور علم کی دیواریں اٹھ رہی ہیں وہ بنیاد کسی اور کی نہیں، وہ ہماری رکھی ہوئی بنیاد ہے۔ ہم نے بنیاد کو چھوڑ دیا، وہ چھت انہوں نے بنائی تھی، دیوار انہوں نے بنائی تھی، ہم نے بنیاد کو چھوڑ دیا تو بنیاد بھی انہی کے نام ہو گئی۔ اس لیے عزیزو دوستو گزارش یہ ہے کہ رہنے سہنے کے ڈھنگ میں ذرا تبدیلی لائیے، آنکھیں کھولیے، آنکھ کھولیے، دنیا کا نقشہ دیکھیے، آپ کے خلاف آسمانوں میں جو سازشیں ہو رہی ہیں، فتنے کے جو دروازے کھولے جا رہے ہیں، ایک مسئلہ ابھی سلجھ نہیں پاتا ہے کہ دوسرا مسئلہ سر اٹھارنے لگتا ہے، ایک بات ابھی طے نہیں ہوتی ہے دوسری بات آ جاتی ہے۔ اب مذہب کے مسائل ٹی وی پر ڈیبیٹ ہونے لگے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے خطرناک دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ جب مذہب پر بحث ہونے لگے اس کا مطلب ہے یہ وہ قوم بڑی خطرناک۔ مذہب ڈیبیٹ کی چیز نہیں ہے، علماء کے درمیان مسائل کی بحث ہونی چاہیے، مگر یہ کیا ہے؟ اتھے نتھے خیرے جس کو اے بی سی ڈی نہیں ہے وہ ہمارے دین کے مسائل پہ بحث کرتے ہیں اور اپنے نظریات۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک رکھے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مستان صاحب کے علم میں، عمل میں، عمر میں اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ زندہ رہے، علماء آتے رہے، اپنی برکتوں سے ان کو فیضیاب کرتے رہے اور ان کے ذریعہ سے آپ فیضیاب ہوتے رہے۔ السلام علیکم۔